تو ہماری آپ کی روش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہو ریگارڈلیس، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کنفیوشس ہو، جین ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو. اب ممکن ہے کوئی کہ جی یہودیوں کا ہم دفاع کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ جو فوجی مجرم ہے ان کا حساب الگ ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی بیچارے ایسے یہودی کو مار دیا جائے یا اس پہ ظلم کیا جائے جس کا تعلق نہ ہو؟ کسی نے ظلم کیا ہے، وہ ظلم ہے. مثلا میں فخر سے کہتا ہوں اس بات کو، اس سے پہلے شاید کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہٹلر ایک پلیت آدمی تھا. اگر ہمارا اختلاف ہے زائنسٹ سے یا یہودیوں سے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہٹلر کے جرائم کی تعریف کریں معاذ اللہ. وہ شیطان تھا، اس نے 60 لاکھ افراد مارے. اب آپ فگر میں بحث کر لیں جی 60 لاکھ نہیں تو کتنے، 6 لاکھ کم ہوتے ہیں، 6 بھی مارے ہیں تو شیطان. اس نے 60 لاکھ مارے یہودی. کیا آخر مولا امیر المومنین معصوم بچے اور بچیوں اور بوڑھے اور خواتین، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ ہندو ہوں، ان کے قتل عام پہ خوش ہوتے؟ یہ جو ماہ رمضان پر بعض دفعہ لوگ پوسٹ ڈال رہے ہوتے ہیں ہٹلر لعنت اللہ علیہ کے فضائل کی، کیا باقاً یہ اہل بیت کے طرفداروں کی یہ روش ہونی چاہیے؟ وہ ایک ظالم تھا، اس ظالم کا دفاع کر رہے ہیں آپ ایک ظالم کے مقابلے میں. روش یہ ہونی چاہیے جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور اگر ان پر ظلم ہوا تو وہ بھی غلط ہے. ظالم ظالم ہے، اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت. البتہ ہٹلر نے ایک اور قوم بھی ماری، پتہ نہیں یہاں بھی ہے کہ وہ نہیں ہے. جب میں جرمنی گیا تھا مجھے بڑا شوق تھا ان سے دوستی کروں، کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں وہاں کے نیٹو سے دوستی ہو. وہ لوگ کہراتے ہیں روما، اور آپ کو تعجب ہوگا، بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہیں. وہ گھاگرے پہنتے ہیں، ان کے کلچر میں ابھی بھی بہت سارے ورڈ ہیں، اور وہ لوگ پنجاب اور راجستھان کے خانہ بدوش ہیں. پنجاب اور راجستھان کے خانہ بدوش ہیں. 5 لاکھ انہوں نے روما مارے تھے، اس نے ہٹلر نے مارے تھے بیچارے سیدھے سادے. تو کبھی بھی کسی ظالم کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، بالکل یہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے. اور یہ ہم نے واضح مثال دے دی کہ چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے کنفیوشس ہو، چاہے جین ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، اگر ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور اشرف الانبیاء کو جو رحمت للعالمین ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے اخلاق اور کردار میں ایک رحمت کا جلوہ نظر آنا چاہیے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک کوئی بوڑھا یہودی کیپ لگایا ہوا ہے تو آپ کہیں کہ میں اس سے انتقام لے لوں. کچھ نہیں تو اس کو کھڑا رہنے دو نا بابا، بوڑھا اس کو بیٹھنے کو کہو. خود میں اگر امامے میں ہوں گا کسی جگہ تو میں تو کہوں گا بیٹھو، اس کا اس سے کیا تعلق؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے انڈیا میں اندرا گاندھی کے قتل کے بدلے 84 میں 8-9 ہزار یہودی مار دیے. کون سا دین ہے؟ کون سی خوشی کی بات؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ نہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے نہ کسی اور کو ایسا ہونا. تو یہ جو منطق ہے کہ فلاں ظالم کا ہم دفاع کریں، نا، اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی ظالم ہے اس سے برات کا اظہار کریں، اور جو بھی مظلوم ہے اس کا دفاع کریں. مولا امیر المومنین کی وصیت کیا تھی امام حسن امام حسین کے لیے؟ کونا للظالم اونا وللمظلوم، کونا للمظلوم اونا وللظالم خصما، کہ ہر ظالم کے مخالف ہو اور ہر مظلوم کے طرفدار ہو. یا قطعاً انہوں نے نہیں فرمایا کہ وہ مظلوم شیعہ ہو یا فقط شیعوں کے علاوہ چلو جی سنی بھی چل جائیں گے. نا، کوئی بھی مظلوم ہے اس کی مدد کرو، کوئی بھی ظالم ہے اس کی مخالفت کرو جس حد تک کر سکتے ہو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب وہ روایت جو حرف بحرف پڑھ دیں، اور اصل ہدف یہی ہے کہ جو اس کے مخصوص بعض نکات ہوتے ہیں، جو اچھے موضوعات ہوتے ہیں، وہ کہیں چھپ نہ جائیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو مولا نے فرمایا، اور یہ شورا میں بات ہو رہی ہے اور اصحاب بھی ہیں، اور یہ شورا کیا فرمایا؟ وَأَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَهُ يُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُ الْغَائِبَ. کہ جو بھی یہاں پر موجود ہے وہ دوسرے تک اس بات کو پہنچائے. اب ایک اہم ترین جملہ جو غدیر میں بیان ہوا وہ اس روایت میں نہیں پہنچ پایا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد بلغت ما امرت بتبلیغہ، میں نے وہ پیغام پہنچا دیا کہ جس کی تبلیغ کا مجھے حکم ہوا تھا، اور میں نے حجت کو تمام کر دیا. علی کل حاضر و غائب، جو موجود ہیں ان پہ بھی حجت کو تمام کر دیا، اور جو موجود نہیں ہیں ان پہ بھی حجت کو تمام کر دیا. وعلی کل احد مما شاہد اور لم یشہد، اور ہر اس فرد پر کہ چاہے اس نے دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو اس واقعے کو، اس پر بھی حجت کو تمام کر دیا.
ولدا او لم یولد، چاہے وہ پیدا ہوا ہو اور چاہے وہ پیدا نہ ہوا ہو، اس پر بھی حجت کو تمام کر دیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، اور جو بھی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ کون سا پیغام؟ اتنی شدت سے کسی پیغام کے بارے میں اشرف الانبیاء نے نہیں فرمایا۔ پیغام کون سا ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فھذا علی مولا، یا علی۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والوالد الولد الی یوم القیامت، ہر باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بتائے علی بن ابی طالب کی امامت کے بارے میں تا قیامت۔ اتنی شدت سے کسی بھی پیغام کے بارے میں اشرف الانبیاء نے توجہ نہیں دلائی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اسی غدیر کے واقعے کا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فَأُنشِدُكُمْ باللہ هل فیکم احد قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ، کیا میرے علاوہ کوئی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ میں کل پرچم دوں گا اس کے ہاتھ میں کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ، وہ واپس نہیں آئے گا جب تک کہ فتح نہیں کر لے گا۔ اذ رجع غیری منہزما غیری، آیا میرے علاوہ کوئی اور تھا کہ جو فتح کر کے آیا ہو؟ تو غدیر کے بارے میں توجہ رہے، یہ جو ہمارے برادر محترم نے غیرت والا پڑھا تو اس کی توجہ دلا دیں۔ غدیر کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ غدیر کہتے ہیں ایک گڑھے کو کہ جہاں پر بیابان میں پانی جمع ہو جائے، اور اگر جدید اس کی صورت دیکھی جائے تو جیسے کہ اسٹیڈیم، یعنی ایک طریقہ یہ تھا کہ اشرف الانبیاء کسی پہاڑی پر کھڑے ہو جائیں اور لوگ ارد گرد ہوں۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک سلوپ میں اشرف الانبیاء بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور لوگ ایسے دیکھیں۔ کیا صورت ہوگی؟ پہاڑ پر ہیں تو لوگ ادھر ادھر ہیں، ایسے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اشرف الانبیاء اور مولا امیر المومنین کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، تاکہ اگر ان میں کوئی بھی غیرت مند ہو تو وہ کم سے کم بھلائے گا نہیں۔ وہ یہ سوچے گا کہ اتنے ہم نے دیکھا بھی ہے اور لوگوں نے بھی ہم کو دیکھا ہے، بس جو بھی غدیر کو بھلاتا ہے وہ بے دین تو ہے لیکن ساتھ میں بغیرت بھی ہے۔ تو غدیر کہتے ہیں کہ ایسے گڑھے کو کہ جہاں پر پانی جمع ہو جائے، گڑھا نہیں بلکہ ایک جھیل بہت بڑی، اور بعد میں وہ خشک ہو جاتی تھی ظاہر ہے مہینے دو مہینے میں، اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا اشرف الانبیاء نے بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ کہ جب وہاں پر پہنچے حکم آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اور پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فھذا علی مولا۔ یہ خطبے کا ایک حصہ ہے اور باقی خطبہ طویل ہے، اور اسی کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑا کہ اس پیغام کو قیامت تک پہنچانا ہے ہر شخص کو۔